وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ یہ قفس بھی مجھ کو عزیز ہے، یہ قفس بھی مجھ کو عزیز ہے، یہاں جی تو لوں گا قرار سے۔ مجھے نہ لے چلو چمن میں، مجھے نہ لے چلو چمن میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے۔ یہ قفس بھی مجھ کو عزیز ہے، یہاں جی تو لوں گا قرار سے۔ یہ قفس بھی مجھ کو عزیز ہے، یہاں جی تو لوں گا قرار سے۔ مجھے نہ لے چلو چمن میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، ہمارا موضوع چل رہا تھا توحید و رسالت کا، جس میں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر بات کر رہے تھے۔ گزشتہ جمعہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر جانی تھی ہم نے کہ لا کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی نفی کر دینا، دنیا سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اس چیز کو دل میں لے کر آنا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ نے نبی بھیجا اپنا اس دنیا میں، اور بھیجا اس لیے تاکہ مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی گزاریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام اپنی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کر کے دکھائے، ان کاموں پر عمل کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلیں، جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسا ہی ہر مسلمان کرے۔ اس کلمے کے پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العزت کے بعد تمام سے اعلیٰ و عرفہ مانا جائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے آگے یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی جان قربان ہونی چاہیے۔ لیکن آج کل ہم نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر رکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بے قربان ہے، جان تو قربان کرنے کو تیار ہے مگر اپنے عقائد قربان کرنے کو تیار نہیں۔ جان قربان کرنے کو تیار ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے قربان کرنے کو تیار نہیں۔ جان قربان کرنے کو تیار ہیں، اپنے لباس کو اسلامی بنانے کے لیے تیار نہیں۔ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی زندگی میں سے رسومات کو نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے ہی گھر میں اسلام کے طریقے کو رائج کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بے قربان ہے، جان کی بازی آئی تو جان کی بازی لگائیں گے، مال کی بازی آئی تو مال کی بازی لگائیں گے، جس کام کی بھی ضرورت پڑی ہم پیش ہوں گے۔ مگر میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی ذات پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر اگر کوئی بات کرے، اگر کوئی اشارتاً بات کرے، یا زبانی بات کرے، یا لکھ کر تحریری بات کرے، یا پرنٹ کر کے پرنٹ میڈیا پر بات کرے، جس پر بھی کوئی شخص بات کرے، ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں سمجھائے، اس پر ہم کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ اپنے قربانیاں جہاں لگانی ہیں وہاں ہم اپنی قربانیاں کیوں نہیں دیتے؟ ہم اپنے جسم پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق اپنے چہرے پر داڑھی لانا گوارا نہیں کرتے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ہم اپنے لباس کو اسلام کے مطابق نہیں بناتے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ہم اپنے سر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے سر کو ڈھانک کر نہیں رکھ سکتے، مگر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یقین جانے کہ جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل درآمد نہیں کر سکتا، اس پر عمل نہیں کر سکتا، اس طریقے سے اپنی زندگی کو نہیں سنوار سکتا، وہ ڈھونگی ہے، وہ صرف زبانی کلامی کہتا ہے کہ جان قربان کر دوں گا۔ کیوں؟ جب ہمارے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس طریقے سے آ جائے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کر نہیں سکتے، مگر کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کوشش بھی نہیں کرتا، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کے لیے سوچتا بھی نہیں، طریقے نصرانیوں کے، طریقے یہودیوں کے، طریقے ہندوؤں کے اپنانے کے بعد یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان ہے، تو پھر محبت تو نہیں ہوئی۔ محبت تو یہ ہے کہ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، جیسے اللہ کے احکامات مانے، ویسے ہی زندگی اپنی گزارے اور ویسے ہی اللہ کے احکامات مانے، تب جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے میں مزہ بھی آئے گا۔ اگر ہم خالی جان ہی قربان کرنے کے دعوے کرتے رہے نا، یقین کریں کہ آج یہود و نصارہ جو سر چڑھ کر بول رہے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے بول رہے ہیں کہ آج مسلمان صرف زبانی دعویٰ ہی کر سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، صرف زبانی کلمہ پڑھ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر زبانی نعرے لگا سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے کھوکھلے دعوے کر سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں کے اندر اسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہیں نہیں۔ اگر آج ہمیں کوئی یہ کہے کہ میری شادی ہے، اس شادی میں ڈھول باجا نغارہ نہیں چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ میرا بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے۔ اگر آج میں توتی نغارے نہیں بجاتا، میں ڈھول نہیں بجاتا، یہاں پہ طبلے کی تھاپ پر اپنی بچیوں کو نہیں نچاتا، تو پھر میں اپنے معاشرے کے ساتھ کیسے چلوں گا؟ ہمارا قانون تو یہ کہتا ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ شادی کر مگر شادی کر۔ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی کر کے دکھائی، خود کر کے دکھائی، ویسے اپنے بچوں کی کر، ویسے اپنی کر۔ محبت تو تب ہے کہ اپنی شادیوں میں رسومات کو نکال باہر کریں اور اسلام کو رائج کریں، تب میں مانتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان قربان کرے گا یہ شخص۔ شادی تو شادی ایک خوشی کا موقع ہے۔ اگر ہم اموات کی طرف چلے جائیں، یقین کریں کہ اسلام نے کہیں پر بھی یہ پابندی نہیں لگائی کہ تم تیجا بھی کرو گے، تم جمعرات بھی مناؤ گے، تم 10واں بھی کرو گے، تم 40واں بھی کرو گے، تم برسی بھی مناؤ گے۔ اسلام نے کسی پر یہ پابندی عائد نہیں کی۔
آج ہم لوگوں نے اسے اس طریقے سے اپنی زندگیوں میں پختہ کر دیا ہے کہ آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شریعت کے نفاذ میں یہ بھی ایک چیز شامل تھی کہ تیجا بھی کرنا ہے، کلخانیاں بھی کرنی ہیں، یہ سارا کچھ کرنا ہے، بھلے جیب اجازت دے بھلے نہ دے۔ میں نے ایسے ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں کہ صرف تان بازی سے بچنے کے لیے وہ کسی نہ کسی سے ادھار پکڑ کر آتے ہیں، اگر ادھار نہیں پکڑتے تو کہتے ہیں کہ ساری زندگی باپ کے کھلانے پر، ساری زندگی باپ کے پالنے پر زندگی بسر کر دی، ساری زندگی اسی کے پیسے پر عیاشی کی، آج جب وہ مر گیا اسے بخشوانے کے لیے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلا سکتے۔ خیرات کا مطلب کیا ہے؟ خیرات کا مطلب یہ ہے کہ خیرات میں امیر سے لے کر غریب تک، سائل سے لے کر کمانے والے تک، ہر شخص اس خیرات کے کھانے کو کھا سکتا ہے۔ اگر کسی کے ایصال ثواب کے لیے خیرات کرنی ہے تو پھر اس طرز پر کریں کہ اس کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، غرباء کو، مساکین کو، یتیم کو بلا کر کھانا کھلا رہے ہیں۔ اور آج اگر میرا پڑوسی بالکل غریب ہے، سارا دن مزدوری کر کے شام کو اپنے گھر کا راشن پانی پورا کرتا ہے، تو پھر میرا کوئی فوت ہو جاتا ہے، میں خیرات کرتا ہوں، میں یہ اس کے گھر میں پیغام بھیج دیتا ہوں، بھائی تو میرا پڑوسی ہے، میرے گھر آ کے میرے ساتھ شریک نہ ہونا، میرے خاندان والے، معاشرے والے کیا کہیں گے؟ امیر شخص اتنے غریب کے ساتھ بیٹھا ہے، اتنے کمی کے ساتھ بیٹھا ہے۔ آپ اپنے ہی دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے یہ بتا دیں کہ اس قسم کی خیرات کا کوئی اجر بھی ہے؟ اس قسم کی خیرات کہلائے گی یا صرف دکھلاوا کہلائے گا؟ ہاں بھائی میرے پاس اتنا مال ہے، میں تو اتنا بڑا مالدار ہوں۔ جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ احد پہاڑ عرب میں بہت بڑا پہاڑ ہے، احد پہاڑ جتنا تیرے پاس سونا چاندی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خرچ اس نیت سے کرتا ہے کہ یہ میں خرچ کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اتنا بڑا پہاڑ میں نے خرچ کر دیا۔ روز قیامت اس کی ایک ایک پائی کا حساب چکانا پڑے گا۔ اور اگر خلوص نیت سے ایک کھجور کا دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں احد پہاڑ کے برابر تجھے نیکیاں دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں احد پہاڑ کے برابر نیکیاں دوں گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی مال کو، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے تمام کی تمام بدعات میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ رسومات ہیں یہ، اور رسومات میں جو بندہ آگے بڑھتا ہے میری نظر میں وہ بندہ خالص اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ ہم اگر دیکھیں کہ جتنی بھی رسومات ہمارے درمیان ہیں، فوتگی کی ہے، شادی کی ہے یا عام زندگی کی ہے، اس کی اگر پس پشت دیکھیں تو تمام کی تمام رسومات ہندوانہ ہیں، مسلمانوں کی رسومات نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام ہندوانہ رسمیں ہیں۔ آج شب برات کی رات آنے والی ہے اور ہم لوگ اس میں ایک رسم کریں گے کہ پٹاخے بجائیں گے۔ پٹاخے اگر ہندوانہ رسم کی طرف جائیں تو دیوالی کو ان کے دن پٹاخے بجائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سنا جاتا ہے ہیپی دیوالی، اس دن پٹاخے بجائے جاتے ہیں، ایک دوسرے پر کو تنگ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ گزرنے کا راستہ نہیں ہوتا۔ کیا ہے جی؟ ہم جی دیوالی منا رہے ہیں۔ ہم نے اسے شب برات کا نام تو دیا، شب برات کا نام دے کر اتنی بڑی عبادت کی رات کو ہم لوگوں نے کیا کیا؟ پٹاخوں میں بدل دیا۔ اس رات ہم پٹاخے بجاتے ہیں، ماں باپ خود اپنے پیسے خرچ کر کے بڑے بڑے کارٹن لے کے آتے ہیں کہ میرا بچہ صحیح دین کا مذاق بنائے گا، میرا بچہ صحیح طریقے سے ہندوانہ رسومات کو ادا کرے گا، میرا بچہ صحیح طریقے سے پتہ چلے گا کہ مسلمان کا بچہ نہیں ہندو کا بچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ رات اس وجہ سے بنائی کہ لوگ آئیں، میرے بندے آئیں، میرے سامنے سر بسجود ہوں، میرے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، میں ان کی مغفرت کروں۔ یقین جانے کہ ایسا شخص
جو سنت کا قتل کرتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قتل کرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، اللہ فرماتا ہے کہ سنت کے قاتل کو میں کبھی نہیں بخشوں گا۔ اور پھر خاص طور پہ وہ شخص جو سنت کا قتل کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں اب میں ٹھیک لگ رہا ہوں، وہ شخص ایمان سے بھی فارغ ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سے اہم چیز اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر نمونہ بنا کر چلیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ رسوم کو، رواج کو اپنی زندگیوں سے نکالیں گے تو کامیاب ہوں گے، ہندوانہ رسومات کو نکالیں گے، یہود و نصارہ کے طریقے کو نکالیں گے، ایک سچے پکے مسلمان بن کر اگر ظاہر ہوں گے تو کامیابی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو دنیا بھی ناکام، آخرت بھی ناکام۔ قبر کی پہلی منزل ہی ناکامی سے شروع ہوگی اور آخر تک ناکام ہی جائیں گے، کیوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہم، اسلام کا دعویٰ کرنے والے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہم بالکل یہود و نصارہ کے طرز پر چل رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ روز قیامت جو جس سے نسبت رکھے گا اسے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار وہ یہودی ہے نا، اس کا طریقہ بہت اچھا ہے، مجھے ویسا ہی کرنا چاہیے، ہوں میں مسلمان، کرنا مجھے یہودی کے طریقے پر چاہیے، تو یاد رکھیں کہ جب وہ روز قیامت اٹھایا جائے گا، یہودیوں کے قبرستان میں سے اٹھایا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے محبت، نسبت یہودیوں سے تھی، مسلمانوں سے نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔